وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وَاذْكُرُوا اور تم ذکر کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو تم پہ ہوئی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي اور اس عہد کو جو وَاثَقَكُم بِهِ جو اس نے تم سے لیا، اذ قلتم جب تم نے یہ کہا سمعنا وَأَطَعْنَا ہم نے سنا اور اطاعت کی، فرمانبرداری کی، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ علیم بذات الصدور یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کی بھیدوں کو بھی جانتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں بذات الصدور اس چیز کو جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہے، وہ اسرار، وہ چیزیں جو تم دلوں کے اندر سینوں کے اندر پوشیدہ رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ پھر دوبارہ اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو اللہ تعالیٰ کی تم پر نعمتیں ہوئی ہیں ان کو تم ذکر کرو، کہ یہاں پہ سارا ذکر ہی نعمتوں کا ہے، پہلے کھانے پینے کی نعمتیں، پھر طہارت کی نعمت، اور پھر اور طرح کی نعمتیں، تو ان نعمتوں کو یاد کرو۔ جب تم نعمتوں کو یاد کرو گے تو اللہ کی محبت تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی۔ جب بھی آدمی اللہ کی نعمت کو یاد کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو اللہ کی محبت دل کے اندر جو ہے وہ مزن ہوتی ہے، کہ جو ذات جو ہمیں نعمت عطا کرنے والی ذات ہے وہ کتنا رحیم اور کریم ہے، اس کا کتنا فضل میرے اوپر ہے۔ تو ایک تو اللہ کی محبت ملتی ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ کی اطاعت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی فرمانبرداری بھی کرتا ہے، اطاعت بھی کرتا ہے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم یاد کرو، جب یاد کرو گے تو تمہیں اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی اور پھر اطاعت بھی نصیب ہوگی۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ اس عہد کو بھی یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا۔ یہ عہد جو ہے، ایک تو وہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو، یعنی اپنے دین کو، اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کو ساری کائنات کے اوپر جو ہے پیش کیا۔ جیسے قرآن کریم میں ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ زمینوں پر، آسمانوں پر، اور سورج پر اور چاند پر اپنی امانت کو پیش کیا، تو کسی نے بھی اس کو جو ہے اٹھانے کے لیے جو ہے وہ راضی نہ ہوا، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر جو ہے فرمانبرداری کے اوپر انعام، اور اس کی نافرمانی کے اوپر عذاب اور پکڑ۔ یہ جو امانت تھی یہ کسی نے بھی اس لیے نہ اٹھائی کہ اطاعت تو ہم کریں لیکن ہو سکتا ہے ہم سے نافرمانی ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس کا عذاب آئے، تو یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو لیکن انسان نے جو ہے وہ اس بوجھ کو، اس امانت کو اٹھایا کہ اللہ ہم تیری فرمانبرداری بھی کریں گے اور جو ہے تیری نافرمانی سے بچیں گے۔ تو یہ وہ عہد ہے، وہ میثاق ہے جو ہر انسان نے اللہ تعالیٰ سے کیا بحیثیت انسان۔ اور اسی طرح سے عہد الست بربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ساری ہی ارواح نے یہ کہا کہ بے شک آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، چونکہ پروردگار کو وہ دیکھ رہے تھے۔ اور پھر دنیا میں جب ہم ایمان کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ بھی عہد ہے کہ اللہ ہم تیری اطاعت کریں گے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ کی جو سنت ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور تیری نافرمانی نہیں کریں گے اور تیرے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کریں گے، صرف تیری ہی اطاعت کریں گے۔ تو یہ پکا عہد ہے جو ہر ایمان والا جب ایمان کا اقرار کرتا ہے تو اس عہد کا اقرار کرتا ہے۔ تو اس عہد کو یاد رکھا کرو کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے فرمانبرداری اور اطاعت کا عہد کیا ہوا ہے، تو اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی اطاعت کرو۔ تو یہ فرمایا جب تم نے عہد کیا تھا اور ساتھ میں یہ کہا تھا قل تم سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا، ہم نے ایسا سنا کہ اس کی تصدیق بھی کی اور ایسا سنا کہ اس میں فرمانبرداری کی نیت بھی رکھی، اطعنا۔ یہودیوں کی طرح سے نہیں، سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، کہ ہمیں نبی کی بات سنی اور پھر کہا سمعنا وعصینا، کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے سنا اور سنا انسنا کر دیا اور ہم جو ہے اس کی نافرمانی کی۔ تو جو اہل ایمان ہیں، جو امت مسلمہ ہیں، ان کا کلمہ کیا ہے کہ سمعنا، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف سے جو ہمیں پیغام پہنچایا اس کو ہم نے سنا، اس کی تصدیق کی، اور اطعنا اور اس کی ہم فرمانبرداری کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے، جو کام کرنے کے ہیں وہ کریں گے اور جن سے آپ نے منع کیا ان سے ہم بچیں گے، اوامر کو بجا لائیں گے، نواہی سے بچیں گے۔ تو اس نے فرمایا واتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی دل کے اندر رکھو اور جو کچھ تم نے عہد کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کو پورا کرو، اس کے خلاف نہ کرو۔ اور یہ تم نے جو سمعنا واطعنا ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ تم نے زبانی کیا یا تمہارے دل میں بھی یہ بات ہے، اس لیے آگے فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اس بات کو مت بھولو، اس بات کو یاد رکھو کہ یقین اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں ان سارے افکار کو، ان سارے اسرار کو، ان ساری پوشیدہ باتوں کو جو تمہارے دلوں کے اندر، جو تمہارے سینوں میں۔
تو تم جو ہے زبان سے سمینا اطاعنا کہہ رہے ہو، یا اللہ تعالیٰ کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ہے اور تم اپنے دل سے بھی سمینا و اطاعنا کہہ رہے ہو؟ تو یہ یاد رکھو کہ تمہارے سینوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس کا علم اور جس کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہو تو اس سے ناراض ہو۔ تو اپنے سینوں کو جو ہے وہ پاکیزہ رکھو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بھرو، اس کی اطاعت اور خشیت لاؤ، اور مخلوق کے ساتھ جو ہے خیر خواہی اور ہمدردی، اس کا جذبہ جو اپنے دل کے اندر لاؤ۔ تو یاد رکھو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں، تو اس لیے اپنے دلوں کو سجاؤ ان چیزوں سے جن کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، ان سے بچاؤ جن کو دیکھ کے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ تو خطاب جو ہے دوبارہ بار بار جو ہے اس طریقے سے، کیونکہ یہ وہ تعلق ہے جو ہمارا اور آپ کا اللہ کے ساتھ، کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ایمان کا تعلق ہے، تو اسی تعلق کو بار بار جو ہے وہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان کے لیے آگے ایک اور حکم۔ تو جب بھی کوئی نیا حکم جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے اس سے پہلے یہ تعلق جو ہے اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، کہ تم جو ایمان کا کلمہ پڑھتے ہو ایمان لانے کے بعد اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں اس کے کچھ جو حقوق اور فرائض بھی ہیں، تو وہ ہم تمہیں یاد کراتے ہیں۔ تو ان میں سے پہلی یہاں چیزیں ذکر کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کونوا قوامین للہ، ہو جاؤ تم قوامین، ہر دم ہر جگہ ہر وقت بار بار کھڑے ہونے والے، للہ اللہ کے لیے۔ قوامین جو ہے مبالغہ کا صیغہ ہے کہ کوئی جگہ کوئی وقت کوئی حال ایسا نہ ہو کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے نہ ہو۔ جب اللہ کے لیے کھڑے ہونے کا موقع آئے تو خوب کھڑے ہو، بار بار کھڑے ہو، ہر وقت میں ہر موقع پر اللہ کے لیے کھڑے۔ کہ پہلے تم کھڑے ہوتے تھے جاہلیت کی پکار کے اوپر، کہ جاہلیت کے زمانے میں تمہیں جاہلیت کی پکار، قوم کی پکار اور کسی اور بتوں کی پکار میں تم کھڑے ہوتے تھے، تو اب تمہارا کھڑا ہونا حق کے لیے ہو، اللہ کے لیے۔ یہ فرمایا جائے کہ اہل ایمان تم ایسے ہو جاؤ کہ اللہ کے لیے بار بار کھڑے ہو، کہ جب بھی اللہ کے لیے کھڑے ہونے کا موقع ہو تو تم جو ہے وہ سب سے پہلے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم جو ہے وہ کھڑے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے لیے کھڑے ہو، اور اس سے نافرمانی سے بچنے کے لیے تم بار بار کھڑے ہو۔